لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب کعبہ والقوسین جد الحسن والحسین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے. اللہم صل علی محمد. ایک اور صلوات پڑھیے. قرآن مجید کی جن مقدس الفاظ کی تلاوت کی ہے اس کے ذیل میں کچھ معروضات، کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ گزشتہ جو بھی بیان ہے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے جو بھی کجمج بیانیاں ہیں، جو بھی معروضات ہیں، جو بھی گزارشات کیے گئے 2-3 دن میں، وہ سب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے، بشرطے کہ ان کے ذہنوں میں جو لوگ باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں اور جو لوگ گنڈے دار شریک ہو رہے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں کی مجلس ہے، چلو حاضری دے دیں، فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے کہ مسئلہ نہ ہو جائے. بھائی کچھ مسئلہ سمجھ کے مت آؤ. فرش عزا بچھا دی گئی ہے، شہزادی کی خوشنودی دیکھ کر آؤ، ہماری رضامندی دیکھ کر مت آؤ. ایک صلوات پڑھے. اور مجلس کے لیے میں نے برابر کہا کہ مجلس میں آؤ تو شروع سے آؤ تاکہ معلوم ہو کہ کچھ تبرکات یہاں سے مل جائے گا. ایک جملہ بھی آپ کے ذہن میں پھنس گیا، کوئی ایک بات بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تو نہ جانے دنیا کے زندگی میں بھر میں دنیا کے کس موڑ پر وہ جملہ جو مجلس میں سنا تھا کسی ذاکر سے وہ وہاں پر آپ کے کام آ جائے. بے شک سبحان. اور یہ سمجھ کے کہ ہم مجلس میں شریک ہو جائیں گے، ابھی تو 8:30 ہوا ہے، 8:45 ہو رہا ہے، 9 بجے کے بعد چلیں گے، تھوڑی دیر ہو جائے. جہاں پر سوچ یہ ہو کہ جھلایا جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر پھر سننا اور سنانا کہ سب کی بات ہی ختم ہے کہ 1 گھنٹہ کم سے کم جھلائیں گے. جہاں پر ذکر اہل بیت، مجلس حسین، ذکر محمد وآل محمد ذہنوں پر گراں گزر رہا ہو، وہاں پر تبرکات کی بات کہاں سے آئے گی؟ وہاں تو ظاہر سی بات ہے وہی تبرک سمجھ میں آئے گا، یہاں والا تبرک ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک اور صلوات پڑھیے. میں نے اول ہی یہ کہا تھا کہ صاحب انشاءاللہ مسلسل آپ لوگ ٹائم پر آئیں اور اپنے موضوع کے مطابق کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. موضوع کو میں نے اعلان کیا ہی تھا کہ اسلام پر جناب ابو طالب کے احسان کیا ہے. احسان ابو طالب اور اسلام. سب سے پہلا اسلام پر جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اگر جس نے اسلام کو آگے بڑھایا، جس نے اسلام کو پہچنوایا، جس نے قرآن کو سمجھایا، جس نے قرآن کو بتایا، جس نے شریعت سمجھائی، جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہو، اس کو تم کو پلا پال پوس کے دے دیا.
بے شک سبحان اللہ اور اگر وہ ذات مقدس جناب ابو طالب کی ذات نہ ہوتی تو نبی یہ بتا نہ پاتے کہ میں نبی بن کر آیا. بے شک سبحان اللہ اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو اعلان رسالت ہی نہ ہو پاتا. جو کہہ رہے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے یا 40 سال سے پہلے نبی ہوئے، یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہوتا. پہلا احسان یہ تھا کہ جب کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، جب کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، بچپنے سے لے کر پرورش کی ہے، تمہارے ابھی تک وہی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اسلام یہ تم کو حکم دے رہا ہو کہ دیکھو کافر کے یہاں کھانا نہیں چاہیے، کافر نجس ہے، کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کوئی چیز نہ کھاؤ. اللہ رے اللہ، ایسا ہے یہ دنیا کی نظروں کا کافر جس کی دسترخوان پر نبیوں کا سردار 10 روٹی توڑتا. وہ ذات مقدس کے احسانات ہیں نبی پر، اسلام پر، شریعت پر، اس امت محمدی پر. احسان بھلا دیا، احسان فراموش ہو دیا. پہلا احسان دعوت کی، اور دعوت کے بہانے لوگوں کو بلایا، وہاں سے دعوت حق کا اعلان کروایا کہ رسول پہنچا دیجیے وہ پیغام جو آپ لے کر آئے ہو. بلغ رسالتک ما انزل الیک من ربک، وہ رسالت پہنچا دیے جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے. میں نے کسی مولوی شاہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ان کو کیسے معلوم ہوگا جو بات پہنچائی جائے گی وہ رسالت ہوگی، وہ نبوت ہوگی، وہ شریعت ہوگی، وہ اسلام کا اعلان ہوگا، وہ نبوت کا بیان ہوگا. سرکار ابو طالب کیسے معلوم جو یہ کہا رسالت جو لے کر آئے ہو وہ پہنچا دو. بھائی یا تو یہ مانو کہ آپ کے یہاں علم غیب تھا، اور اگر یہ نہیں مانتے ہو تو تم کافر کہہ رہے ہو، ہم اسے مشیر محمد کہیں گے. زندگی کا دستور کیا، باتیں کو صرف جوڑ رہا ہوں. دستور کیا تھا آپ کا؟ رات کی تاریکی ہوتی تھی، سناٹا ہوتا تھا. یہ احسان نہیں اسلام پر تو اور کیا ہے؟ بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، بھتیجے کو اٹھا لیتے ہیں، علی کو بستر پر لٹا دیتے ہیں، نبی کو بستر سے اٹھا لیتے ہیں. کہ اگر دشمن رات کی تاریکی میں نبوت کو نقصان پہنچانا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن نبی بچ جائے. وارے واہ، کافر تو قتل کی کوشش میں لگے ہیں. یہ کیسا کافر ہے جو اپنے بیٹے قربان کر نبوت بچ جائے لیکن رسالت پر، نبوت پر آش نہ آئے، چاہے بیٹے قربان ہو جائیں. اب پوری دنیا خاموش ہے اس موقع پر آ کر. ایک واقعہ ہے تاریخ اسلام کا جس کو واقعہ شب ہجرت کہا جاتا ہے. قرآنی واقعہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. کہ اس میں ہوا کیا تھا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم مکے سے مدینے چلے آؤ، ہجرت کر جاؤ، اس شہر دوسرے شہر چلے آؤ. دیکھیے رات کی بات ہے، اسی لیے میں نے ایک اسلامی رات کا تذکرہ کیا. کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو بھلا نہیں سکتا انسان، جیسے شب قدر، جیسے شب معراج. انہی شبوں میں ایک یہ ہے شب ہجرت. مکے سے مدینہ چلے آؤ، حالات مکے کے ٹھیک نہیں ہیں. اچھا یہ حکم آیا ہے کہ چلے آؤ اور اپنی جگہ پر علی کو لٹا دو. سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ذکر آل محمد کا معجزہ ہے. جیسے قرآن کو آپ سینکڑوں مرتبہ پڑھیں گے، کبھی یہ نہیں لگے کہ پڑھی پڑھائی کتاب ہے. یہ تو کئی بار پڑھ چکے ہیں. اس کی تازگی برقرار ہے، اس کی مٹھاس برقرار ہے، اس کی حلاوت برقرار ہے. یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. ویسے ہی ذکر آل محمد ہے، باتیں وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، تذکرے وہی ہیں، بس ذاکر بدل جاتا ہے، لگتا ہے نئے طریقے سے بات پڑھی جا رہی ہے. یہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے.
वरना सैकड़ों साल सुनते हुए वही बातें आ रहे हो। कल लगा कभी पुरानी बातें हैं। कल चले आओ अपनी जगह वाली को लिटा दो। काली ऐसा ऐसा हुक्म इलाही है, आप मेरे बिस्तर पर सो जाए, मैं मक्के से मदीने चला जाऊं। तो आपने ये नहीं कहा कि साहब बड़े होशियार हैं कि खुद जाना चाहते हो, हमें ऐसे माहौल में लिटाना चाहते हैं। वाह वाह मेरी जानें फिदा हो जाए अली के इस बामानी जुमले पर। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? ये एहसान अबू तालिब का है जो बचपने से ही आदत डलवा दी है नबी की जगह पर सोने की। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। ये एहसान है अबू तालिब के बचपने से ही नबी की जगह उठाया, अली को लिटाया, अली को उठाया, नबी की जगह पर लिटाया। वरना हमारे यहाँ का माहौल क्या है, जो अगर रात में जाग जाए तो दिन भर खुमारी नहीं उतरती, जो दिन भर अगर मेहनत करे तो रात में अपने टाइम पर नींद आ जाती है। और अगर रूटीन चेंज हो जाए, दस्तूर बदल जाए, मिसाल के तौर पर कोई नाइट ड्यूटी करता हो तो उसको दिन में नींद आएगी, रात में नींद नहीं आएगी। क्यों? क्या आदत पड़ी हुई है, बेशक सुभान अल्लाह। क्या आदत पड़ी हुई है। कहेगी कल रात में ड्यूटी करता हूँ, दिन में सोता हूँ। आज घर में सोने को मिल रहा है, बिस्तर है, लाइट है, पंखा है, कूलर है, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? का आदत ऐसे बन गई है। वाह वाह वाह। मुझे दुनिया बताए अली की आदत क्या थी। मैं सिर्फ इशारा करूंगा, मेरे तरफ तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी अली बात मुकम्मल कर दूंगा। अली की आदत क्या थी? आपकी आदत यह थी कि रात भर महल्ले वाले कहते हैं कि हजारों तकबीरों की आवाज अली की घर से बुलंद होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। हजारों तकबीरों की आवाज अली की घर से बुलंद होती है। गरीब कहते हैं कि हमारा हक अपनी पुश्त पर लेकर अली हम तक पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। नबीना कहता है हमें अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। यतीम कहते हैं हमारा हक रात के तारीकी में वाह, पहुंचा वाह, देते हैं वाह, कि कोई वाह, जाने ना पाए। वाह 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 वाह। यह है सीरत अली। लोगों में दिखाया गया कि अली बस तलवार चलाना जानते हैं, अली एक बहादुर का नाम है, अली एक शुजा का नाम है, अली एक वीर का नाम है, अली एक दिलेर का नाम है। नहीं, जहां अली की अगर यह तस्वीर है तो उसी तस्वीर में दिखाओ कि यतीमों के मुरब्बी का नाम अली, बेवाओं के पालनहार का नाम अली, वाह वाह गरीबों के वाह वाह। गरीबों का ख्याल रखने वाली जात का नाम अली, और आबिदे शब्द जिंदादार, यानी हजारों तकबीरों की आवाज अली के घर से। गरीबों का हक रात की तारीकी में, यतीमों का हक रात के सन्नाटे में, बेवाओं का हक रात के सन्नाटे में, दिन में का मजदूरी, दिन में मजदूरी, रात में गुरबा का हक पहुंचाना, और रात की तारीकी में हजारों तकबीरों की आवाज अली के घर से बुलंद होना। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, या अली मुर्तजा, ऐ शेर खुदा, ऐ असदुल्लाह, ऐ वलियों के वली, आप सोते कब हो? आप सोते कब हो? दिन में मजदूरी करते हो, रात में इबादत करते हो, यतीमों का हक पहुंचाते हो, गरीबों का हक पहुंचाते हो। अगर शबे हिजरत तुम्हारी समझ में नहीं आती, अगर हटाई तो नुसैरियों को दलील मिल जाए। के बचपने से ही आदत डाल दी। कहा अगर हटा दिया शबे हिजरत, नुसैरी आएगा, किताब खोलेगा, कुरान के वर्क पलटेगा और जाकर रुक जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगभग हर घर में छोटे साइज में, बड़े साइज में आयतुल कुर्सी लगी हुई है, चाहे पढ़ना ना जानते हो। बरकत का सबब है, साहब लगी होना चाहिए, ये हिफाजत के लिए लगी होती है। काश के लगाने के बजाय इसका विर्द करके घर से निकलो,
واہ 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 اس کو پڑھ کے گھر سے نکلو واہ تو واہ مزہ الگ ہی الگ ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی آیات معظمہ ہیں. واہ واہ اس کی ابتدائی آیت میں یاد دلا رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید بزرگوں کو یاد ہو, یہ بچوں کو پتا ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنتہ ولا نوم. اللہ وہی تو ہے جو ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں, واہ 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 قیوم جو قائم رہنے والا ہے. لا تاخذہ سنتہ ولا نوم, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. واہ واہ. اللہ کی شان یہ ہے ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت نہیں, اس کی ذات کو قیام ہے. وہ وہی تو ہے نہ جس کو نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے, نہ جس کو نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے. اس کی شان کیا ہے جسے نیند نہ آئے جسے اونگ نہ آئے. خدا کون ہے؟ نہیں پہنچی بات شاید. خدا کی ذات وہ ہے جو ایسا زندہ جس کو موت نہ آئے. بچپن میں پڑھایا گیا ہے نا, یعنی قدیم قادر مطلق مرید, یہ بتایا گیا ہے نا. اس میں ہے یعنی ایسا زندہ جس کو موت نہ آئے. قرآن میں آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایسی اس کی ذات و قیام ہے, ایسا وہ حیات ہے اس کو موت نہیں. لا سنتہ ولا نوم, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اللہ کی شان کیا ہے کہ اسے نیند نہ آئے وہ خدا, جسے اونگ نہ آئے وہ خدا. اب دیکھو تاریخ اٹھا کر دل میں علی مزدوری, رات میں ہزاروں تکبیروں کی آواز, یتیموں کا حق, بیواؤں کا حصہ, غریبوں کا حق. میں ہاتھ جوڑوں والی سوتے کب ہو. پھر بڑھوں آیت, اللہ وہ ہے نہ جس کو نیند آئے نہ اس کو اونگ آئے. کہیں قرآن لے کر نصیری نہ آ جائے کہ تمہارے اللہ کی شان قرآن نے بتائی, نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو. تو بتاؤ علی سوئے گا. ہم فخر سے اٹھائیں گے تاریخ اور دکھائیں گے شب ہجرت کہ علی ایسا سوئے. تم کہتے ہو علی کی شان یہ ہے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے, کہ علی ایک شب میں ایسا سوئے ایسا سوئے ایسا سوئے. لفظ میں غور کیجئے گا, دونوں کا املا ایک ہے. پڑے ہوتے انگلش میں کہوں تو دونوں کی اسپیلنگ ایک ہے. کا سونا کے املا کیا ہے؟ کا سین واو نون الف, سونا یعنی چادر اوڑھ کے سو جانا. اور سی یہی املا, سین واو نون الف, سونا یعنی گولڈ. املا دونوں کا یہی ہے. کیا دیکھیے ایسا علی سوئے ایسا علی سوئے, یا یوں کہوں کہ علی کا سونا. جب سے بیان کرنا میرا کام, الٹ پلٹ کر سمجھنا تمہارا کام, کہ علی کا سونا اتنا مہنگا ہو گیا. کسی مارکیٹ میں اتنا تگڑا اچھال نہیں آیا جتنا اس رات کے سونے کا. سونا اتنا مہنگا ہوا. اے علی بیچو گے؟ دونوں معنی میں نے بتا دیے. علی سو رہے ہیں, یہ سونا ایک رات کا اتنا پسند آیا اتنا مہنگا آیا, آواز آئی بیچو گے. ہمارے چھوٹے بڑے دکاندار ہیں کہ وہ لوگ جانتے ہیں کسٹمر کیسا ہے. اگر کوئی 6 مہینے دکان کر لے وہ جان جاتا ہے کہ اس کا جو ریٹ لگا دیں گے اس میں کم زیادہ نہیں کرے گا. ادھار والا ہے کہ نقد والا ہے, لیمار ہے کہ دین داتا ہے کہ نہیں. چھوٹا دکاندار ہو یا بڑا ہول سیلر ہو,
सब जानते हैं हमने कष्ट में तशरीफ लाइए कबला आगे आइए भाई एक नारा सलवार पढ़े आप कहली ये सोना बेचोगे देखा खरीदार कौन है ये तो बंदा जानता है खरीदार कौन सफे अंबिया लगी हुई है कुदरत इस सोने को इतना पसंद कर चुकी है आदम खरीदोगे नूह बन के बोली लगाओ ईसा सोच क्या रहे हो मूसा खड़े देख क्या रहे हो कुछ लगाओ आदम हाथ जोड़ के पीछे हट गए परवरदिगार मैं नहीं खरीद सकता क्यों का इसको वसीला बनाया था तब तौबा कबूल हुई कैसा तुम का अगर इस जात ने सहारा ना दिया होता तो मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया वाले मुझे ही सूली चढ़ा इब्राहिम तुम क्या सोच रहे हो का अगर ये नूर ना होता तो आग कभी गुलजार ना होती इस्माइल तुम क्या कर देखते हो बोलो का अगर इस जात ने सहारा ना दिया होता तो दुम्बा नहीं बल्कि इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलती यानी हर नबी ने अली के एहसानात को याद दिलाते हुए हम नहीं खरीद सकते कितना महंगा हो गया सोना कितना तगड़ा उछाल आया आखिर अल्लाह ने कहा अच्छा बेचोगे बताओ कीमत क्या है अब अली ने देखा अच्छा जाहिर सी बात है मौलाए कायनात सो रहा हो खालिके कायनात पूछ रहा हो सोने की कीमत क्या है जब अली ने देखा कि ऐसा खरीदार है तवज्जो फरमाइएगा देखिए ऐलान मैं फिर कर दूं ग्रुप पे ऐलान हुआ है शायद कुछ लोग बुजुर्ग हमारे उससे दूर हैं और कुछ लोग नहीं जानते छोटा मोबाइल रखे हुए हैं इस मजलिस के बाद फौरन एक मजलिस शब्बर चाचा के यहाँ की अज़ाखाने हुसैनिया में होनी है लिहाजा आज तबर्रुक इस गेट से नहीं आप लोग इस गेट से लेके निकले और वापसी इस गली से नहीं होनी चाहिए सीधी उधर होनी चाहिए इसलिए वुजू करके नमाज में ताखीर ना करना वुजू कर चुके हो सीधे मुसल्ले पे जाओ वुजू करके बातें करने का मकसद क्या है अगर यहाँ से मजलिस खत्म हुई तो इबादत से इबादत मिला देनी चाहिए एक सलमान पढ़े मोहम्मद इसलिए मैंने याद दिला दिया कैसे मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने याद दिला दिया कि हाँ बेचोगे अली कहाँ बेचूंगा का कीमत क्या है जब ऐसा खरीदार हो ऐसा बेचने वाला हो हम छोटी दुकान लिए बैठे हैं हम चेहरा देख के जान जाएं कि ये क्यों आया है इसके महल्ले की दुकानें हैं या क्यों छोड़कर आया है या तो ये उधार लेने का इरादा है या फिर बेईमान है इसीलिए महल्ले की दुकानों में सौदा नहीं दिया कभी ऐसा वहां पर देखा कि खालिक कायनात खरीदार मौलाए कायनात बेचने वाला आए नहीं बेचोगे हाँ बेचूंगा कीमत क्या है ज़हानत को तुम्हारी इम्तिहान में जुमला लेके आगे बढ़ जाऊंगा आए अली सोने की कीमत क्या है परवरदिगार जो मर्जी हो दे दे नहीं पहुंचा सके कीमत क्या है क्या जो मर्जी हो दे दे जब तक मैं जहन पहुंचा नहीं दूंगा यही कहता रहूंगा जब तक पीछे वालों को न बताते कि हमारी समझ में आ गया कीमत क्या है का जो मर्जी हो दे दे क्या कीमत है का जो मर्जी हो दे दे क्या कीमत है का जो मर्जी हो दे दे कहाँ बैठे हो क्या कीमत क्या है क्या जो मर्जी हो दे दे हो गया कीमत क्या है परवरदिगार जो मर्जी हो दे दे बस हो गया सौदा उससे पहले मर्जी वहां थी
वाह 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 ہجرت کے بعد سے دنیا والوں کی عرضیاں ہوں گی، علی کی مرضیاں ہوں گی۔ مرضی ہو دے دے تو ٹھیک ہے، آج سے مرضی تیری، نفس میرا، سودا ہو گیا۔ اب سے دنیا والوں کی عرضیاں ہوں گی، علی کی مرضیاں ہوں گی۔ اب اگر کسی کو اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، بھیا جملہ کہوں ہم سے آگے آگے لے کر چلو گے ذہن کی وادی میں تو کچھ سمجھ میں آئے گا، اور بیچ میں چھپ کے آگے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کہاں کی بات چل رہی، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو دیکھو اب اگر کسی کو اللہ میاں کو راضی کرنا ہے واہ 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 تو علی کو دیکھو وہ راضی ہے کہ نہیں، اگر یہ راضی تو وہ راضی، واہ واہ اگر یہ ناراض تو وہ ناراض۔ نہیں پہنچا ذہن؟ میں پھر ذرا کھل کے بات کرنے کا عادی ہو رہا گیا کہ اگر کوئی کہے فلاں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے، تو یہ دیکھو اس سے علی راضی ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر بھی کہتا ہوں اگر دعا کر رہے ہو اللہ اس سے راضی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تم ابلیس کے لیے کر دو کہ اللہ حضرت ابلیس سے راضی ہو جائے، دعا کرنا انسان کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کی بات ہے۔ سبحان اللہ کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اگر کوئی دعا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہجرت سے پہلے تو دعا کرتے، لیکن ہجرت کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ علی راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ مرضی یہاں آ چکی ہے۔ اب علی کی رضامندی پر رضا الہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر علی راضی اللہ راضی، واہ واہ اور دیکھو کہ علی راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، یہ دیکھو زہرا راضی ہے کہ نہیں راضی، واہ واہ بے شک شہزادی راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اگر پوری ایک چین ہے کہ اگر شہزادی ناراض، ظاہر سی بات ہے علی ناراض، ظاہر سی بات حسنین ناراض، ظاہر سی بات رسول خدا ناراض، اور پھر اللہ ناراض، اور اللہ کو ناراض کرنے والا پھر بھی مسلمان، واہ 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 اور جس نے احسان پر اسلام پر احسان کیے وہی کافر۔ محسن کو بھول گئے ہو کہ جو مرضی ہو دے دے، سودا ہو گیا، مرضی ادھر سے ادھر آ گئی۔ قرآن نے بڑھ کے قصیدہ پڑھا، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ میں بھی پڑھوں تاکہ لفظ سمجھ میں ومن من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اس میں ہے من یشری، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں۔ لیکن دوستوں ایک ہی رات کی دونوں باتیں ہیں، من یشری بھی لا تحزن بھی، نہیں پہنچی بات۔ میں یشری کی مطلب ہے خریدار۔ میں کون خریدار ہے لوگوں میں ایسے جو خرید لیتے ہیں نفس کو بیچ کر اس کی مرضی، اور تحزن کے معنی ہے ڈرنے کے، لا تحزن نہ ڈرو۔ کبھی تلقین سنی ہے؟ اس میں ہے ولا تخف ولا تحزن، خوف نہ کھانا ڈرنا نہیں۔ ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی، ایک چین سے سونے والا ہے، ایک خار میں ہونے
भाई वो कह रहे थे सब मिलकर बोलो, लेकिन तभी सब मिलकर नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सब अगर मिलके बोलेंगे इतने लोग वाह तो फिर वाह जवाब बाकायदा होगा कि नहीं। और ये तुम्हें ही शरफ है जाके अदब से अपनी माँ को सलाम करना वाह वाह कि याली कहने का हक भी तुम्ही को है। नस्लों का मुआयना ये नाम कर देता है। और एक मशहूर वाकया है मोहम्मद इस्माइल साहब का कि वो जब मुनाजरे किया करते थे तो मुनाजरे में जो है मुनाजरे के लिए गए और उधर से भी एक से एक पढ़े लिखे अफराद शक्ल के एतबार से, इल्म के एतबार से नहीं, बड़े बड़े उलिया में लेके पहुंचे। अब दोनों छोटी सी बड़ी सीन का इज्तिमा है और वहां पर आने के बाद जैसे मोहम्मद इस्माइल को मालूम हुआ कि लोग मोहम्मद इस्माइल साहब आ रहे हैं शियों की तरफ से मुनाजरे में, जैसे वो दाखिल हुए लोग नारे हैदरी बुलंद आवाज से पूरा मजमा गूंजने लगा। याली याली के नारों से पूरा जब मजमा